السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک ساتھی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں لوگ کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا روٹی ایک غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی کے 2 خوبصورت بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ فوراً آپ کا حکم پاتے ہی آپ کی حاضر خدمت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیں اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ایک دم ہڈیاں دوبارہ جڑ گئیں اور آپس میں مل کر ایک بچہ بن گئیں۔ وہ بچہ اپنی ماں کی طرف پھر روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا ہے، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں کہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا ہے، سچ سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس شخص کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش تھا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونے کو چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے لگے تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اس کو کھائیں گے مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونے کو دیکھ کر فطور آ گیا تھا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا، جیسا کہ ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر اس کے پاس پہنچا، ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد زہر نے جب اپنا اثر دکھایا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا کے لالچ سے بچا اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما اور مال کے بوال سے بچا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔